بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کامیابی کا اسلامی تصور کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل کریں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے منصوبے ہوتے ہیں، تمام بڑے کاموں اور تمام بڑے منصوبوں کا آغاز ہمیشہ ایک خیال سے، ایک خواب سے، ایک سوچ اور ایک فکر سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان پہلے خواب سوچتا ہے، پھر اس کا منصوبہ بناتا ہے، پھر اس کی پلاننگ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمل کا آغاز کرتا ہے۔ اس کو اگر مزید اس کا میں خلاصہ نکالوں تو میں یوں کہوں گا کہ پہلے خواب، پھر اس کی تعبیر، پھر اس کے بعد تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ تو جتنی بڑی سوچ ہوگی، جتنا بڑا منصوبہ ہوگا، جتنی بڑی فکر ہوگی، جتنا بڑا ویژن ہوگا، کامیابی بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں خیر القرون کی۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے یہ واقعہ کہ جنگ خندق کے موقع پر، خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی سخت چٹان آ گئی۔ اب صحابہ کرام اس سخت چٹان کو کاٹ رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، نہ وہ ٹوٹ رہی ہے نہ وہ کٹ رہی ہے۔ بالآخر حضور کے صحابہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بڑی سخت چٹان آ گئی ہے، نہ وہ ٹوٹ رہی ہے نہ وہ کٹ رہی ہے۔ اب دیکھیے حضور کا ویژن کیا تھا، حضور کی سوچ کیا تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کے پیغمبر نے ایک اس ضرب لگائی اس سخت چٹان کے اوپر، تو اس کا ایک ٹکڑا کٹ کر نیچے گر گیا۔ تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ پاک نے مجھے ملک شام کی فتح نصیب فرما دی ہے، اور اس وقت میں شام کے سرخ محلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر اس چٹان پہ دوسری ضرب لگائی تو اس کا دوسرا ٹکڑا کٹ کر گر گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی فتح عطا کر دی گئی، اس وقت میں فارس کے سفید محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر، اس وقت مجھے ملک شام کی فتح نصیب کر دی گئی ہے، اور میں ملک یمن کی فتح نصیب کر دی گئی ہے، اس وقت میں ملک یمن کے شہر صنعاء کے پھاٹک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حضور تو خندق کی کھدائی میں شریک ہیں، ظاہری طور پر تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی فکر تھی، حضور کی ایک سوچ تھی، حضور کا ایک منصوبہ تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک ویژن تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک شام پر، ملک فارس پر اور ملک یمن پر، بلکہ پورے عالم پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ اب حضور کی اس فکر کو لے کر، حضور کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، حضور کے اس ویژن کو اور حضور کی اس پلاننگ کو، اس پلاننگ کے لیے باقاعدہ عمل کرنے کے لیے حضور کے صحابہ حضور کی اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن نافع، ان کا ویژن دیکھیں کہ وہ مدینہ سے چلتے ہیں اور یہ ویژن لے کر، یہ سوچ اور یہ ایک مستقبل کی ایک تصویر لے کر اپنے ذہن میں کہ میں نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پرچم لہرانا ہے اور دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ چلتے چلتے مراکش تک پہنچے، مراکش، وہاں زمین ختم ہوگی، آگے سمندر آ گیا، تو اب انہوں نے اپنے گھوڑے کے اگلے 2 قدم سمندر کے اندر ڈالے اور فرمایا اے اللہ، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا، جتنی وسعت تھی، جتنی طاقت تھی، میں پہنچ چکا ہوں۔ اگر اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ سمندر کے پار بھی تیری مخلوق رہتی ہے تو میں وہاں تک بھی تیرا دین کا، تیرے اسلام کا، حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیے حضور کا ویژن، حضور کی سوچ اور حضور کے صحابہ کرام کی کیا فکر تھی۔ تو جتنی بڑی سوچ تھی، پھر اللہ پاک نے وہ وقت بھی دکھایا کہ ملک شام، فارس اور یہ یمن اور سارے جو ہے بڑے بڑے علاقوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جتنا بڑا خواب ہوتا ہے اور جتنی بڑی فکر ہوتی ہے، جتنا بڑا خیال ہوتا ہے اور جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے، اللہ پاک کامیابی بھی اسی کے مطابق نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے
کرنے کا کام یہ ہے، سوچنے کا کام یہ ہے، ہم جتنا بڑا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بڑا منصوبہ ہمارے ذہن میں ہے، تو اس کے لیے ہم پہلا قدم اٹھائیں، اس کے لیے ہم رسک لیں، اپنے آپ کو اگر خطرے میں ڈالنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو خطرات میں بھی ڈالیں، اور جو ہے ناکامی کا ڈر اپنے دل اور دماغ سے نکالیں، اور سوچ وسیع کریں اور فکر کو وسیع کریں۔ تو جتنی فکر اور سوچ لمبی ہوگی، وسیع ہوگی، کامیابی بھی اسی کے مطابق آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔